بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آج کل ہر گھروں کے اندر جھگڑے موجود ہیں اور جھگڑے ہو رہے ہیں، اور ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے جو حقوق ہیں، میرے حق ہیں، ان سے میں مطالبہ کروں، لے لوں اور اپنا حق ادا نہ کروں۔ حالانکہ گھریلو جھگڑے جبھی ختم ہو سکتے ہیں جب ہم اپنا حق ادا کریں اور دوسرے کے حق کو معاف کر دیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے مردوں کی مثالی شوہر جو ہوتا ہے اس کے اندر کیا خوبیاں ہونا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو سب سے پہلی خوبی اس کے اندر ہو کہ بیوی کو وہ وقت دے۔ سچی خوشی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو تنہائی اور اکیلے پن کی مار سے بچائے، روزانہ اس کی باتیں سنے اور اپنی سنانے کے لیے اسے کچھ وقت دے۔ بہت سے شوہروں سے جب یہ بات پوچھی گئی کہ کیا آپ اپنی بیوی کو وقت دیتے ہیں، تو بعض کا کہنا تھا سارا دن اسی کے لیے تو لگے رہتے ہیں، اور بعض کا کہنا تھا جی ہم کیا وقت دیں، دن بھر ان کے لیے دوسروں کی غلامی کرتے ہیں اور گھر آتے ہی وہی چک چک۔ یہ سراسر مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ عصر کے بعد تمام بیویوں کے یہاں باری کے علاوہ علیحدہ ملاقات کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، یعنی جو باری ہوا کرتی تھی ان کی بیویوں کی، اس کے علاوہ عصر کے وقت ساری بیویوں کے یہاں اللہ کے نبی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ عبادت یہ نہایت ہی اونچی درجے کی چیز ہے، لیکن اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی کہ عورتوں کی حق تلفی کر کے اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھا جائے، دن رات عورت سے علیحدہ رہ کر نماز روزے میں لگے رہیں۔ اسی طرح کے کئی ایک واقعات صحابہ اکرام کے کتابوں میں مذکور ہیں۔ وہ پوری رات عبادت میں گزار دیتے تھے، حق زوجیت کی ادائیگی ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ایسے ہی لوگوں کو مخاطب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہ کرو، بلکہ روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، یعنی روزہ نہ بھی رکھو، عبادت بھی کرو، سو بھی جاؤ، چونکہ تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، اور تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ ایک دوسرے صحابی ہیں جن کا واقعہ یہ ہے، حضرت جحیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارہ کرایا۔ یعنی مکہ سے جب مدینہ صحابہ نے ہجرت کی تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے نبی نے بھائی چارہ کرایا، رشتہ قائم فرمایا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے ام دردہ کو پراگندہ حال دیکھا، ان سے فرمایا تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی؟ انہوں نے کہا تمہارے بھائی ابو دردہ کو دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اسی دوران ابو دردہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا بنایا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ابو دردہ سے کہا کھاؤ، ابو دردہ نے جواب دیا میں روزے سے ہوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہارے بغیر نہیں کھاؤں گا، چنانچہ انہوں نے بھی کھایا۔ جب رات ہوئی تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا سو جاؤ، تو وہ سو گئے، پھر اٹھ کھڑے ہو گئے، پھر کہا سو جاؤ۔ پھر رات کے آخری پہر میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا اب کھڑے ہو جاؤ، پھر ان دونوں نے نماز پڑھی۔ ان سے سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا تم پر تمہارے رب کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری ذات کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے اہل کا بھی حق ہے، ہر شخص کو اس کا حق ادا دو۔ ایسا نہیں ہے کہ عبادات کے چکر میں ہم نماز روزے کے چکر میں بیوی بچوں کو بھول جائیں، بلکہ ہر شخص کا ہمارے اوپر حق ہے، ماں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے۔ وہ سب کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آئے گی۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی اس کا ذکر فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے سچ کہا۔ حضرت عثمان بن مظعون، یہ دوسرے صحابی کا واقعہ، کہ اہلیہ ازواج مطہرات کے پاس آئیں، وہ نہایت ہی پراگندہ حال اور پوشیدہ کپڑوں میں تھیں۔ ازواج مطہرات نے ان سے کہا تمہاری یہ کیا حالت ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو شب بیدار اور دن کے روزہ دار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بات کی اطلاع دی گئی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات کر کے ان کو تنبیہ کی اور فرمایا کیا میرے اندر تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، میری جان آپ پر قربان۔ وہ اس کے بعد اچھی اور بہترین حالت میں آئے اور اپنے وہ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بہت اچھی زندگی تو پہلے ہی تھی، لیکن وہ نماز روزے میں پورا وقت دیتے تھے، بیوی کو وقت نہیں دیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے ہر ایک کا حق دینا شروع کر دیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک عورت ان کے پاس آئی، کعب رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرماتے، کہنے لگی کہ امیر المؤمنین میرا شوہر بڑا نیک ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں اسے دن کے روزے اور رات کی عبادت سے روک دوں؟ وہ وہاں سے چل پڑی، یعنی چل دی۔ پھر وہ وہاں سے آئی، پھر وہی بات کہنے لگی کہ میرا شوہر دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے پہلی کی طرح جواب دیا، کہا کہ میں اس کو روزے سے اور رات کی عبادت سے روک دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی بات کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے۔ کعب رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المؤمنین، اس نے بڑے پیارے انداز میں آپ کے سامنے اپنے شوہر کی ایک کمزوری بیان کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کمزوری؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا کمزوری؟ اس کا خاوند تو نیک نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا یہی تو وہ کہنا چاہتی ہے کہ سارا کا سارا دن روزہ رکھتا ہے اور پوری رات عبادت میں گزار دیتا ہے، لیکن بیوی کے پاس وقت گزارنے کے لیے اس کے پاس فرصت نہیں ہے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ کتنے پیارے انداز میں بیوی نے اپنے شوہر کی شکایت کی۔ چنانچہ آپ نے اس کے خاوند کو بلایا، وہ ایک نیک صحابی تھے، بڑے نیک تھے۔ وہ جب آئے تو انہوں نے کہا جی ہاں، میں اللہ کے قرآن میں اتنا مزہ پاتا ہوں کہ میری بیوی کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کعب رضی اللہ عنہ سے کہا جب آپ نے مسئلے کو سمجھا ہے تو اب مسئلہ کا حل بھی آپ ہی سمجھا دیجئے۔ چنانچہ کعب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا جو شوہر تھے ان کے اس بیوی کے، شریعت نے حکم دیا ہے، اس لیے تمہیں اپنی بیوی کو وقت دینا ہوگا۔ اگر تم 3 دن روزہ رکھنا چاہتے ہو تو رکھو، مگر چوتھے دن افطار کرو اور وہ دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارو۔ 3 رات یعنی رات میں آپ عبادت کر سکتے ہو اور 1 رات اپنی اس بیوی کے ساتھ گزارو۔ چونکہ قرآن مجید نے ایک مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ قرآن کی آیت ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ بالفرض اگر کوئی بغیر اجازت 4 شادیاں کرے تو ہر عورت کو 3 دنوں کے بعد چوتھی رات مل جائے گی۔ ایک اور اسی قسم کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوران گشت کسی عورت کی آواز ان کی کان میں آئی۔ وہ اس طرح کہہ رہی تھی رات کافی لمبی ہو چکی ہے، اس کے دونوں افق بالکل سیاہ ہو گئے، اس نے مجھے بیدار کر دیا، میرا کوئی محبوب نہیں ہے جس سے میں دل لگی کروں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف دامن گیر نہ ہوتا اور تقوی جیسی کوئی طاقتور چیز نہ ہوتی تو بدکاری سے اس تخت کے چاروں سمت ہل جاتے۔ ہمیں سوچنا چاہیے خاص طور سے عورتوں کے لیے کہ ایک وہ عورت تھیں صحابیہ، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور کی عورت، دل کے اندر ایک جذبہ آ رہا ہے اور اپنی خواہش کو تکمیل کرنے کا جذبہ ابھر رہا ہے، لیکن اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر ہے، اللہ کا ڈر ان کے دل کے اندر ہے، اس کو وہ تکمیل تک نہیں پہنچا پا رہی بلکہ بچ رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں اپنی زبان سے اگر تقوی جیسی مضبوط چیز میرے دل کے اندر نہ ہوتی تو اس تخت کے چاروں سمت ہل جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میرا شوہر کئی مہینوں سے میرے پاس نہیں ہے، مجھے اس کی چاہت ہو رہی ہے، اس کی ضرورت اس وقت مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم نے بدکاری کا ارادہ کیا؟ اس نے کہا اللہ کی پناہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے اوپر قابو رکھو، ناک جانے ہی والی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے کہنے لگے میں تم سے اپنے ایک اہم معاملے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، تم اس کے بارے میں مجھے بتانا۔
وہ یہ کہ کتنی مدت میں عورت کو شوہر کی خواہش ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنا سر نیچے کر لیا اور شرما گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ عز و جل حق بات کہنے سے نہیں حیا کرتا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے 3 مہینے یا 4 مہینے بتلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تحریر روانہ کی کہ فوجیوں کو 4 مہینے سے زیادہ روکے نہ رکھا جائے، یعنی ان کو نہ روکا رکھا جائے، 4 مہینے میں ان کو گھر واپس آنے کی اجازت دی جائے۔ اب میں ان لوگوں سے کہتا ہوں یہ کہ جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر سالوں کے لیے چلے جاتے ہیں اور وقت نہیں دیتے، حالانکہ صحابی ہیں، اور وہ وقت اپنی بیوی کو کس وجہ سے نہیں دے پا رہے؟ ایسا نہیں کہ فالتو وقت ٹائم پاس وہ کر رہے ہیں، بلکہ وہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، راتوں کی عبادت کرتے تھے، نفلوں میں قرآن پڑھتے تھے۔ ان کو اتنا مزہ آتا تھا کہ وہ بیوی کو وقت نہیں دے پاتے تھے، لیکن ان کے لیے بھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ مسئلہ بتایا کہ تمہیں اپنی بیوی کو وقت دینا ہوگا، گرچہ تم رات میں نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، 3 دن آپ کریے اور چوتھے دن اپنی بیوی کو دن میں بھی وقت دیجیے، رات میں بھی دیجیے۔ امید ہے کہ آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے، اور میری یہ ویڈیو شوہروں کے لیے ہے، نہ کہ عورتوں کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ویڈیو عورتیں سننے لگیں اور وہ یہ میری ویڈیو آدمی کو بتائیں کہ دیکھو یہ حافظ صاحب یا قاری صاحب یہ کیا بول رہے ہیں، بلکہ جس کے لیے یہ ویڈیو ہے وہی اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔